بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا نہیں آتے، اگر امام کربلا نہیں آتے اور یہ قیام نہ کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں باقی رہتی؟ آج ہمارے ماؤں بہنوں کے پردے باقی رہتے؟ آج مظلوم کی صدا باقی رہتی؟ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ یہ مجلسوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے کرسچن ہو، چاہے جیوس ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ امام حسین کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یونیورسل ویلیوز پر ہے۔ جو اپنے دشمن کے جانوروں کو پانی پلائے، اس سے زیادہ ہیومن ویلیوز اور انسانوں کا علم بردار انسانیت کا کون ہو سکتا ہے؟ یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ جب آپ عزاداری کر رہے ہیں یا عزاداری کے راستے پر ہیں یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو آپ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ کوئی یہ کہے یہ دیکھو یہ عزاداری کر رہا ہے۔ جب آپ سڑک پہ جائیں، جب آپ سبیل لگائیں، آپ دیکھیں آپ کے محلے میں لوگوں کو، اگر آپ سبیل کا مجلس کا ٹائم ہے اس کے بعد آپ کے محلے میں لوگ رہتے ہیں، آپ ساری رات بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ نوحے بہت اتنی اونچی آواز میں چل رہے ہیں، تین اذان محترم۔ امام حسین کا پیغام لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہے، دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دعوت دیں اور ماڈرن طریقے سے امام کا پیغام پہنچائیں، لٹریچر کے ذریعے سے پہنچائیں، چیزوں کے ذریعے سے پہنچائیں۔ جوان اتنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان 10 دنوں میں کم از کم انٹرنیٹ کو، ویب کو بھر سکتے ہیں، کانٹینٹ لکھ کے بھر سکتے ہیں۔ خالہ امام حسین ایک تصویر، ایک پوسٹر بنا کر دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسین کے ماننے والے انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں۔ آج معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں جان محترم، یہی پیغام لا الہ الا اللہ ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام جب اپنے نکلے ہیں مدینہ سے، کیا کہا؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ خوب آج معاشرے میں نیکی کہاں ہے؟ آج معاشرے میں نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ ماہ محرم ہے، بہت سارے سوشل ٹاپکس جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں اجتناب کرتا ہوں کہ گفتگو نہ کی جائے، بعد میں گفتگو کی جائے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں، کیسے آپ امام وقت تک پہنچیں گے جس کے گھر کے اندر سکون نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اخلاق نہ پایا جائے، جہاں زبان جو ہے وہ دراز کی جا رہی ہو، ظلم کیا جا رہا ہو، بچوں کی تربیت ویسی نہ ہو جیسی وقت کا امام چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ نفوذ نہیں کر رہا میرے وجود میں۔ اور اس لا الہ الا اللہ کو وجود میں نفوذ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو بہتر کروں۔ پہلے میں تو اپنے آپ کو توحید کی وادی میں لے کر آؤں۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میرا دھیان نماز کی طرف ہے یا میرا دھیان میرے اطراف میں ہے؟ یہ پریکٹس کیا میں کرتا ہوں کہ نماز میں میری توجہ پوری نماز کی طرف ہو؟ یہ فرصت جو خدا نے مجھے دی ہے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی، نماز کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے گفتگو کرتا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر خدا سے گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو، مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا دھیان کہیں اور ہو، یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں اور میں موبائل میں بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا ہوں، کتنا آپ کو برا لگے گا؟ کتنا بچہ برا مان جاتا ہے۔ میری بیٹی اتنا برا مانتی ہے، مطلب میں موبائل میں رپلائی کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی باتیں کر رہی ہے اور میں کر رہا ہوں تو وہ کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے کیوں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے اور وہ
ہر چیز پر قادر، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ کتنا رحمان ہے. آپ کلاس میں جائیں اور آپ کی توجہ ٹیچر کی طرف نہ ہو، ٹیچر کیا کرے گا؟ آپ کو باہر نکال دے گا. لیکن ہم ہر روز اس کی بارگاہ میں بغیر توجہ کے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں باہر نہیں نکال رہا. لا الہ الا رحمان رحیم ہے، اس کو سمجھے عزیزان محترم. ہر چیز پر اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے.